تشریف لاتے ہیں مصطفیٰ مجھے یہاں بہت خوشی ہوئی آپ کے پاس آ کر اور آپ نے مجھے یہ یاد کیا اور کینیڈا میں ہمارے اوورسیز پاکستانی کیا ہمارے اوورسیز پاکستانی یہ جتنے بھی دنیا میں اوورسیز پاکستانی ہیں یقیناً یہ قابل تحسین ہے اس لیے یہ ہمارے ایمبیسڈر ہیں یہ ہمارے ملک کے سافٹ امیج کی پیروکار بھی ہے اور جس پیارت اور جس محنت سے جانشانی سے یہ دیار غیر میں کام کر رہے ہیں نہ صرف اپنے خانوادے کے لیے یہ کفالت کرتے ہیں بلکہ ملک میں جو فارن ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اس سے ہماری معیشت کا پہیہ چلتا ہے اور میں سجاد گرتی صاحب کو خاص طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں واشنگٹن میں ایمبیسی کے سامنے انتظار کیا جیمی فیلڈ مارشل جو تم کو باہر بگا دیا ایک قسم کا وہ غیر مغیر مدارے نہیں ہوئے کیونکہ ان کی جس تعلیم کی تھی وہ آشکارا ہو چکی تھی دنیا میں کوئی بھی اگر آپ دیکھیں تو ملک جو اپنی ماضی سے سبق نہیں سیکھتا وہ ہم نے اپنے ماضی سے کچھ بھی نہیں سیکھا ایک فیلڈ مارشل بنے تھے ایوب خان اور عوام نے انہیں کتا کتا کہہ کے مجبور کر کے بھگا کے مستعفی ہوئے اب دوسرے فیلڈ مارشل سے کیا ہے یہ تو تعلیم بتائے گی لیکن اس سے پہلے میں دیکھیے گا کہ 1900 ہم نے اس لیے بھی سیکھا 1970 کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں پھر عوامی آواز ہوئی تھی اور 160 سیٹیں جو ہے عوامی لیگ کو ملی تھی اور اس کی جو سربراہی کو شیخ مجیب الرحمان کر رہے تھے اور شیخ مجیب الرحمان وہ شخص ہے جو محمد فاضل فاطمہ جناح چیف پولنگ ایجنٹ تھا پاکستان سارے میں ان کا چیف پولنگ ایجنٹ شیخ مجیب الرحمان تھا اور پاکستان اگر بنا تھا تو بنگال سے بنا تھا بنیادی طور پر یہاں تو کچھ یاد ہے
1945 میں بھی یونینسٹ حکومت تھی جو کانگریس کے اتحادی ہوا کرتے تھے، اور وہاں سے جا کے منتخب ہوئے کے لوگ جو ہے بنگال سے جا کے منتخب ہوئے، شیر بنگال آج تو کہتے تھے، تو اتنا بڑا ہوتا ہے۔ لیکن یحییٰ خان نے کیا کہا؟ یحییٰ خان نے کہا بھاڑ میں رہے کے کیڑے مکوڑے، یہ بنگالی کیڑے مکوڑے ہیں۔ اس نے کہا I want the soil of Bengal, minus the Bengali. We will throw them in the gate of Bengal. آپ اندازہ کریں کہ ایک جو لینڈ سلائڈ مٹی ہوئی ہے، آپ نے اس کو جو ہے ایسا مینڈیٹ ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے عوام کو جو میجورٹی گورنمنٹ تھا پاکستان میں، آپ نے اس کو کیڑے مکوڑے کہا، اور آپ نے کہا اس کو دھتکار کے اس کو سمندر میں پھینکیں گے۔ ارے بھائی اس طرح سے کیا آپ نے سمجھ لیا؟ اور کیا ہوا؟ پھر ہوا یہی کہ 93,000 فوجیوں نے اللہ کے قدموں پر جو ہے سرنڈر کیا، بغیر گولی چلائے۔ اس طرح گولی چلاتے ہیں کیونکہ لوگوں کے درمیان اتنی بڑی تکلیف ہو گئی تھی آپ کی فوج کے ساتھ، اور نسل کا وہ اثر تھا کہ وہ آپ کو وہاں کی آپ پاکستانی فوجوں کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو جو ہے اللہ کے قدموں پر سرنڈر کرنا پڑا، اور پھر 93,000 فوجی جو ہے جہاں لیکن اس بات کی بڑے مانتے ہیں کہ ہماری بڑی مدد کیا خدا کر دیا۔ ارے بھائی 93,000 ہندوستان کی جیلوں میں آپ قید رہے، یہ تو پھر میں سمجھتا ہوں بھٹو نے جو ہے شملہ میں جا کے اس انداز میں اپنی ڈپلومیٹک مہارت کا ثبوت دیا۔ اس وقت بیٹی بھی ان کے ساتھ تھی، ان کی بیٹی جو بعد میں رانی شہید کے بھٹو کے روپ میں آپ کی پہلی عورت پرائم منسٹر کے طور پر آئی، اور وہاں سے آپ دیکھیں کہ اندرا گاندھی جو آگے جو کہتے تھے کہ پاکستان کو کھا رہے تھے، اس سے انہوں نے 5,000 ارب میل جو ہے 5,000 روپئے جو ویسٹ پاکستان کے قبضہ کر دیا تھا ہندوستان نے، بلکہ 93,000 فوجیوں کو بھی جو ہے وہ مخلص ملی، اور حمود الرحمان کمیشن میں بٹھایا گیا۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھنے جائے گا، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح ادارے جب آپ کو تجاوز کرتے ہیں، کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے دماغ میں یہ اقتدار کی خمس اور لالچ آ جاتی ہے، کس طرح سے جب ملٹری اس کاروبار میں پڑ جاتی ہے، اور کس طرح جب دماغ اپنا سمجھتی ہے اور اپنے آپ کو جو ہے غلبہ کر دیتی ہے، اور کس طرح سے عوام کو دشمن کر، کس طرح سے پھر ان کی جو ہے ایک تباہی کا باعث بنتی ہے، وہ سارے داستان کی۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی تاریخ سے کم از کم اتنا سبق سیکھو۔ ابھی کو بھی کی سکتا نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، ابھی کو بھی کی سکتا نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، ابھی کو بھی کی سکتا نہیں چلے گی۔ اور اگر آپ اس میں دیکھیں تو انہوں نے بڑا کلیرٹی کے ساتھ جسٹس عبد الرحمان نے، جس کو عبد الرحمان خوشی کہتے ہیں، انہوں نے ان کو ذمہ وار ٹھہرایا، ملک کو نقد کرنے کا ذمہ وار ٹھہرایا۔ لیکن میں حیران ہوں بھٹو صاحب کی، بھٹو صاحب نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ کاش کہ اس پر جو ہے توقع نے لٹکایا ہوگا اور پھانسیاں دی ہوتی، تو آج ہمیں یہ دیکھنے پڑتے۔ لیکن باہر میں اس وقت شاید ان کا خیال یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹیم آن لائن ہو چکا ہے، اور مہارانی جو ہے اندرا گاندھی وہ بالکل اکھنڈ بھارت والے پورے خواب میں کہیں پاکستان باقی کو نقصان نہ پہنچے، شاید اس وجہ سے بہت کمزور ہو چکا، تو اس نے شاید صاحب نے اس لیے اس کو دفن کر دیا، اور اس پر کرنے کی بجائے ان کو تھوڑی سی دیر جو بھی کیا۔
کبھی کسی کو سزا دی؟ وہ آج تک ہم کرتے کیا آ رہے ہیں مملکت خدا پاکستان کے ساتھ؟ ہم تو بڑا کہتے ہیں کہ علامہ اقبال عالمی کی سفر پاکستان علامہ اقبال نے کیا، جو ایسی اس نے مسلمانوں میں ایسا جذبہ پیدا کیا کہ اس نے کہا شرعی برباد ہے تیرا تیرے سامنے اسی روز شب میں مدد کرتا رہتا کہ تیرے دماغوں کا اور اس نے کہا خودی کا جو سفر دیا خودی کے اوپر جھلک اتنا کہ ہر ترتیب سے پہلے خدا یہ ہے یہ سفر ہے پاکستان والا یہ ہے، اور ہم کسی کو اس میں پڑھ گئے ہم تو کر گئی ان کو پانی پانی کر گئی ان کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کیا ہے دن کے من کے ہم اس شہر پر آگے کیا یہ کرنے کا قائدہ نمبر علامہ اقبال اور قائدہ اور اس تدبر سے غیر جان کرنے سب اور آپ دیکھیں یہ تحفہ ہے آپ کو ملا دو ریاستیں ہیں صرف جو اسلامی جو مذہبی بنیاد پر اس خطے پر آئے ہیں، اس مدر ارتھ پر آئے ہیں، اس کائنات پر آئے ہیں، 1947 میں پاکستان اور 1948 میں اسرائیل کو مسلط کیا۔ اب یہ ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ہمارے اوپر احسان کیا، اور پھر ہم جو بعد میں جس طرح سے ہم اٹامک پاور بنے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بھٹو کو کریڈٹ نہ دینا میں سمجھتا ہوں جاتی ہو، اس لیے کہ بھٹو نے اس وقت جو ہے اسلامی امت کو اکٹھا کیا۔ لاہور میں جو 1974 کا اس نے اسلامی اتحاد کا کنونشن کروایا، اس کی صدارت بھٹو نے کی، اور شاہ فیصل نے ایک فیصل گریٹ مسلم آپ لیڈر میں سے دیکھے تو اس وقت سارے تھے، بھٹو تھا، سوکانو تھا، جمال عبد الناصر تھا، قذافی تھا، شاہ فیصل تھا، یہ سارے بڑے بریٹش ہیں۔ لیکن سبھی کو آپ دیکھیں کہ ان قوتوں نے کس طرح ایک ایک کو مروا دیا، لیکن بھٹو نے اپنا اس مشن سے جو stop this nonsense, otherwise we make an example out of you. I don't know, مان کرو پتہ تمہارے عبرت کا نشان بنائیں۔ لیکن بھٹو نے وہی وہ جو ہے سائیکل جس کو سائیکل کہتے ہیں وہ لہرایا، اس کا راجہ بنا قوم کو ہے اور رضا ہمارے ساتھ ہے آگے کو شاہ فیصل نے بلینک چیک دیا، بلینک چیک دیا کیونکہ پیسے تو پاکستان کے پاس تھے تو اس میں تو پیسے لگنے دے رہے ہیں، وہ پیسے بھی کیا ہمارے بن جاتے ہیں۔ بھٹو نے جو ہے عبدالدین کو اسکاٹ لینڈ سے جو اٹامک اس میں کام کرتا تھا وہاں سے اس کو لیور کیا اور اپنی طرف خود پر کر اپنی طرف of your choice, your asking جتنی درخواست میں لے عابد شیخ کو جو ہے پاکستان کے لیے بہت اچھا کیا مملک کے پہلے سیکنڈری کی، کیونکہ ایسے تو آپ کو کسی نے دیکھنا نہیں تھا، نہ ہی آپ کو بتانے دینا تھا کسی نے اپنا آج ایمان کا کیا ہو رہا ہے کہ میں آتا ہوں اس میں بھی ایک جان کیوں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، یہ کیا مجھے اس طرح میں نے کہا کہ یہ 47 اور 48 سے دور گیا مگر نہیں ان کے ضرورت ہے یہ کلیش ہوگا، زیادہ سیولائزیشن کا کلیش ہوگا یا جو بھی آپ کلیش کہہ رہے تھے یا that is what is the point of argument. They want to annihilate the Islamic Ummah اور اس کو کاؤنٹر کون کر سکتا ہے؟ صرف عمران خان کر سکتا ہے، اور اس
ایک تو عمران خان is a heartthrob people of Pakistan. یعنی ہمیں گلوریفائی کر سکتا ہے وہ عمران خان پاکستان کی عوام کو کر سکتا ہے. ہمیں عمران خان نے جیل سے کہا کہ دیکھو اس وقت اپنی جو ہے نا انٹرنل کو بلا دو. جب انڈیا کا ہم نے اٹیک کیا پہلگام کا جو اس میں ڈرامہ ہے مودی نے اس پر اس نے کام کیا تھا کھگڑ بہت جو ہے ہم سارے مادر کے چپے چپے انچ کر کے دفاع کریں گے اور آخری حکومت کا مطلب یہ کریں گے اس لیے ہم نہیں مانتے. شہباز شریف کے وزیر اعظم ہے اور میرے حلقے میں وہ آتا ہے میں 10 لاکھ کا حلقہ ہے میں وہاں سے جیتا ہوں. آئی ایوری اسٹیٹ آف پاکستان نواز شریف ڈاکٹر یاسمین سے آ رہا ہوا ہے خواجہ حسن زبیر احمد آ سے آتا ہے یہ تو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بندی ہے یہ تو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بندی ہے. میں عمران خان کو اس لیے کہہ رہا ہوں اس کی وہی کر سکتا ہے بالکل جب ہم نے یہ کیا ہم نے قرارداد متفقہ منظور کی کانگریس اپنے تمام ملک کے خلافات ختم کر دیا ملک کے بالکل کسر پردہ کر دیا. اس کے بعد یہ اگر ہندوستان سے ہم نے ان کو نیچا دکھایا ہے شکست کی ہے تو اس کی خالص اگر کسی کو کریڈٹ ملتا ہے تو وہ عمران خان کو ملتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کیسے دیکھیں یہ جو جہاز چائنیز جو ایئر کرافٹ چائنیز جو نہیں چائنیز تھے جنہوں نے جو ہے پیدل کر کے اس کو جو ہے بالکل ثابت کر دیا. وہ کہتے ہیں یہ عمران خان نے اس وقت خریدے تھے جب ہمارے وزیر خزانہ شوکت کریم نے کہا ہے کہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس معاملے میں وزیر خزانہ ہمیشہ بہت زیادہ وہ کرتا ہے اس میں کرنا ہوتا ہے. عمران خان بھی جو ہے عمران خان نے کہا کہ حکومت پر ہمیں یہ خریدنے ہیں اور یہ چکن جو ہے چائنا سے عمران خان نے خریدے اور یہ سوفسٹیکیٹڈ اور ایڈوانس کے لیے جو ہے اور اسپیڈ کی وہ ریفر سے بھی بہت زیادہ ہوتی جو ریفر انپرنسپل سمجھا جاتا تھا فرینچ کالج میں بہت زیادہ علاقہ تھا ہندوستان اور یہ جو چائنا کے ریسیپینٹ تھا یہ پہلی دفعہ استعمال ہو رہا تھا جو پاکستان میں بھی دیکھیے کہ حالات نے ان کو جو ہے لوکیٹ کیا. اس کے بعد ہمارے دیسی کین نے ان کو جو ہے وہ بالکل جان کر دیا ان کے ریفرنس کو اور پھر جو ہے میزائل نے سیکنڈ 10,000 کو مارا اور یہ آدھے گھنٹے میں ان کی جو ہے چیخ لگی اور مودی بھاگا ہے ایک دم ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اور یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ نے ہر دفعہ اپنے خود کہہ چکا ہے کہ میں نے ہندوستان کے کہنے پر پاکستان کو قائم کر کے سیزفائر کرنا ہے. سو اگر یہ جنگ کسی نے جیتی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جگہ پر جیتی ہے اور یہ جنگ کس نے کریٹ کی عمران خان نے جس پر
وہ ہے ہمارے، اور اگر آپریٹ کیا ہے کسی نے تو وہ ہمارے جو ہے سدھو صاحب جو ہمارے ایئر چیف ہے، اور ایئر چیف کو بھی اپوائنٹ کیا ہے اس نے عمران خان نے کیا۔ تو یہ ہمارے جو پائلٹ ہیں، یہ پائلٹ کی مہارت ہے، ان کی پریسیشن ہے، ان کی ایکوریسی ہے، لیکن ان کی تمام مہارت ہے جو کہ چائنیز یہ ضرور تھا اسلام کا، لیکن ان کو پیچھے کام پر اس کے سیرے پر بہت تھا، وہ ہمارے پاکستانی الحمدللہ پراؤڈ ہے۔ اور اس میں تو بھائی میں نے تو کہہ دیا تو مجھ پہ کیوں تنقید کرتے ہو؟ میں نے کہا کون سی تنقید کیا اس کو فکر مارشل کا آپ کے خلاف دے دیا ہے؟ اور بھائی وہ تو جو ہے انڈیا کو، تو پھر اس بات کا ہم ایک بات سمجھ آتی ہے کہ بغیر ووٹ دیے ہوئے آپ ماشاء اللہ ہمارے ہارون سنگھ نے بغیر ووٹ دیے ہوئے اس کو 17 سیٹیں جتنی ہیں اس کو وزیر بنا دیا ہے جو حال ہے۔ اس نے ضرور پھر آگے سے جو ہے ہمارے شہباز شریف نے یعنی پرائم منسٹر نے جس نے آج اس کو جو ہے کوئی اس کو جو ہے اور اس کو ریٹائر کیا اس کو جو ہے فیلڈ مارشل کی بات دے گی، تو ایسے فیلڈ مارشل کرنے سے وہی حال ہو گیا جو ایوب خان کا ہو گیا، اس کو بھی کتا آیا ہے اور پھر جو ہے اس کا کیا یہ عوام دیکھتے ہیں کیا حال ہے۔ لیکن ایک بات تو بڑی بات ہے تو دو کیا ہے جو آئین کیا ہے آئین، لیکن آئین میں ریاست جو ہے عوام ہے۔ آرٹیکل 7 کہتا ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ اسمبلی، پروونشل اسمبلی، پروونشل گورنمنٹ، پارلیمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ، یہ ہے ریاست۔ اور آرٹیکل 5 کہتا ہے violating the states which means violating and obedience to the constitution، یعنی آپ وفاداری عوام کے ساتھ اور پاسداری جو ہے آئین اور قانون کے ساتھ is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan، چاہے وہ آدمی ٹھیک ہے اس کی بھی وفاداری عوام کے ساتھ ہے، چاہے وہ پاکستان ہے اس کی بھی وفاداری عوام کے ساتھ ہے، اور یہ سارے تابع ہیں آئین کے اور قانون کے، یہ اس کی پاسداری کرنے پر جن پر واجب اور لازم ہے، جو اصل مالک جن کو رائٹ آف گورننس ہے وہ پیپل آف پاکستان ہے، 25 کروڑ عوام کا پاکستان، انہی کا حق ہے ان کے حکمرانی کرنے کا۔ اور یہ جو افواج ہے باقی ساری سروسز ہیں، چاہے آرمی ہو چاہے کوئی اور ہو، سروسز ہیں، ان کو عوام کے مفت وسیلے کی کمائی کے ٹیکسوں سے ان کو تنخواہ ملتی ہے، ان کو قرارداد ملتی ہے، وہ ملازم ہیں، آرمی چیف ہو یا کمانڈر ہو یا جو بھی ہو، یہ عوام کے ملازم ہیں، یہ ہمارے سر کے آگے سے بن گئے۔ بھائی آپ کو کس آئین نے خیال نہیں ہے کہ آپ فوج تاریخ کے ذریعے جیتوں کو ہرانے کو ہرانے کو دلانے، یہ دنیا میں نہیں ہوا ہے، کبھی ہوا ہے، یہ اسرائیلی کی اتحاد ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم کیا کرتے آئے ہیں؟ آپ شروع سے دیکھیے -1 کا فارمولا، وہ -1 کے پہلے یہ سیکورٹی رسک ہے، فاطمہ کے نام کو کہا تو سیکورٹی رسک ہے، اس کو پھانسی دے دی،
یہ بہترین کو کہا سیکورٹی نے کیا اس کو گولی مار دی. اس کا میں کیس کرتا رہا. آج تک اس کے کھاتے نہیں پڑے گئے. اس کو تو مجبور کروا دیا جن پروٹیکشن کو. وہ تو پھر پاکستان واپس ہی نہ آیا. اس کا جب تک آتی ہی بات آئی کرنے کے بعد ہی. لیکن کیا کر رہے ہیں ہم لوگ آج جس کے ایک نے لکھی ہے یہ کیا کرنا کب تک کھیل رہا تماشا کرتا ہے. اس وقت پاکستان کو نمبر ون پولیٹیکل سب سے بڑی جو ہے پرابلم ہے. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی نہ پیشنٹ جو ہے سمجھ سکتی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے. نمبر ٹو دیکھیے کہ واٹر انسیکیورٹی ہے ہمارے پاس. واٹر انڈیا نے ہمارا سندھ تاج وائڈر کر کے ہمارے پانی کو ڈائیورٹ شروع کر دیا. which means کہ یہ شاہجہاں ہے پاکستان کی لائف لائن ہے پانی کی. اگر آپ کا پانی کے بند کر دیتی ہے پاکستان تو آپ کی کچھ تعلیم میں آپ کی اگر نہیں کریں گے آپ بھی کریں گے. So we are at war with India. Practically war, we are at war with India. یہ ہوش کے ناموں میں اگر عمران خان کو اندر رکھتے تو ہندیوں کے لیے مسائل آتے ہیں تو غلط فہمی نہیں ہو رہی. پھر دوسری چیزیں ہمارا کرائسس دیکھیں. ہمارا ایگریکلچرل کرائسس ہے پاکستان میں. جب سے یہ حکومت آئی ہے 3 سال سے انہوں نے کسان کی تو عمر توڑ کے رکھی ہے. گندم کی اٹھانے کا کوئی بیٹھا اصل جات کے زیادہ ہوتے ہیں اور وہ اگلا سال آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کرائسس آتا ہے. اس کی جو کرائسس ہے وہ اینرجی کرائسس ہے. یہ بجٹ میں اس میں کچھ بھی انہوں نے پرو پیپل بھی کیا ہے سوائے ٹیکس لگانے کے اور اور کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیے ذرا کہ یہ لائف ہوتا ہے لوگ کس طرح سے نکلتے ہیں. دوسری طرف آپ آ جائیے گا کہ انٹرنیشنل کرائسس جو ہے اب یہ ایران کا حملہ ہوا ہے. اگر اس نے قوما کے 56 ملکوں نے ہوش کی باتوں میں نہ لیے اور ایران کے ساتھ انہوں نے سالیڈیرٹی نہ دکھائی اور ایران کے لیے خالی لپ سروس سے کام نہیں کرے گا. They have to proactively support Iran through all means, not just lip service. یہ اختیار داروں کے کام نہیں. اس لیے کہ حماس کو جس طریقے سے وہ جینوسائڈ کر کے لٹرلی بچوں کو مارا جا رہا ہے. 60,000 جو ہے انہوں نے اسرائیلی میں ایسے مارے ہیں اور بلڈنگ کی ریپ کر کے رکھی. اور اس کا جو ہے شکوما نے کیا کیا ہے دنیا کے کانشیس تو خیر نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے باقی جگہوں پر چاہے وہ جہاں بھی یورپ ہے لوگوں نے اس پر ریئیکٹ کیا ہے, ٹیسٹ کیے, کنڈمنیشن کیے اور سیز فائر کا جو ہے کر رہے ہیں. لیکن پاکستان ہیز ٹو پروپل اگلا ٹارگیٹ پاکستان ہو کیونکہ کھٹکتا ہے دل اسلام میں کانٹے کی طرح تو وہ آپ کا ایٹمک پاکستان جو ہے کھٹکتا ہے. اور یہ مت سمجھیں کہ وہ نہیں ہو جائے گا. خاتم بغیر خدا نہ کرے اول تو سلام پیش کرتے ہیں ہم ایران پر جن کی ساری ٹاپ بڑا ملٹری ٹرانسپورٹنگ کر دیا اور وہ بھی دھوکے سے کیا کہ بات اور اس معاملے کے دورانی کے لیے اس کی جو ہے ان کی ساری کمان کو ایلیمینیٹ کر دیا ممبر والی. تو یہ انٹرنل اندر کے ہمارے آسین کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ جعفر اور کے ساتھ یہ اس کو ہم صرف عدالتوں کے ذریعے سے نہیں چھڑا سکتے عمران خان کو.
میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہم اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں سب سے پاکستان کے مایا نال کو بلا کے آپ کے پاس جو ہے بیسٹ برین لیگل برین ان لا پارٹی کبھی لیگل پارٹی میں کو آگے لیکن پاکستان تحریک انصاف presently has the most brilliant legal brain with it. ہم کر جاتے ہیں اگر 26ویں ترمیم نہ ہوتی تو جو چیف جسٹس آ رہا تھا منظور علی شاہ is a thinking judge and a conscientious judge. اب اس کو ایمولیٹ کرنے کے لیے انہوں نے 26ویں ترمیم کی. چیف الیکشن کمشنر جس کو پھر باجوہ صاحب لے کر آئے تھے کیونکہ میں عمران خان صاحب سے پوچھا میں نے کہا یہ تحفہ کہاں سے لے کر آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ باجوہ کا تحفہ دیا ہوا. تو یہ اس وقت تو خیر یہ باجوہ اور فیض anyway, but the fact is کہ 26ویں ترمیم جس بے حیائی کی خالی اور بے غیرتی سے کی گئی ہے آپ کی سوچ ہے. یہاں کچھ دوستوں نے اظہار کیا لیکن بلکہ صاحب نے اس کو کلیریفائی کر کے دیکھیں ہم لوگ آج تک دریا عبور کر کے ہم لوگ الیکشن جیتے ہیں. ایسا مذاق نہیں تھا. ہمارے ساتھ کون سا ظلم کون سا جو ہے وہ زیادتی نہیں کی گئی ہے. اور جس طرح انہوں نے بتا دیا ہے میں اس میں زیادہ تصویر سے نہیں جاننا چاہتا بیکاز آف دی ٹائم از شارٹ اور آپ کو کھانے کی بھی بھوک ہوگی. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ اختر مینگر کو جو ہے سینٹ میں وہ بیچارہ اپنے سینٹر کو ڈھونڈ رہا تھا. 2/3 ان کے پاس تھی نہیں. 2/3 تو نہیں تھی ان کے پاس تو زیادہ اکثریت نہیں ہے مسلم لیگ لوگوں کے پاس. یہ چوچو کا مربع سارا اکٹھا کر کے تب بھی ان کے پاس 2/3 نہیں تھی کہ آئینی ترمیم کر پاتے. اختر مینگر کو انہوں نے نکال دیا لابی سے اور پھر 20 چیئرز پر لے کر آئے ان کے 2 سینٹر. ہمارے 3 ارب روپیہ حضور سن لیجیے گا یہ جو آپ کے ایم این اے اور اس وقت ایم پی ایز اور سینیٹرز آپ کے کھڑے ہوئے ہیں یہ 3 ارب روپیہ انہوں نے ٹھکرایا ہے. انہوں نے دنیا کی ہر قیمت ٹھکرائی ہے اور یہ کہا گیا کہ آپ جس بینک پہ کہتے ہیں دنیا کے جس بینک پہ کہتے ہیں آپ کو وہاں پیسے بھیجتے ہیں. آپ کو جو چیز چاہیے آپ کو دیتے ہیں. یہ 26ویں ترمیم کے لیے انہوں نے یہ اس حد تک لیور کیا تھا. اور یہ اس وقت جو آپ کے ساتھ خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ جس اذیت اور قرض سے گزر رہے ہیں آپ کی سمجھ ہے تو آپ خدانا ان کو یہ کہنا کہ وہ فوج میں ہے اور خان جو ہے جیل میں ہے ایسی بات بالکل نہیں ہے. ہم سارا کچھ کرتے ہیں. عدالتیں تعریف نہیں دیتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مجھ سمیت جو ہے علیمہ بی بی اور سارے جو ہے پارٹی کی پوری گوہر اور عمر ایوب اور شبلی اور سارے ہم جو ہے بات میں بیٹھے ہوتے ہیں عدالت کے. اور پھر چونکہ ہم وکیل ہیں ہمیں اللہ کے چیف جسٹس سے کس لجاجت سے کس طریقے سے تاریخیں لیتے ہیں یہ کبھی نہ ہوا تھا. ہم نے ساری زندگی مطالعہ کی ہے ہم نے نہ دیکھی تھی. اور پھر جب 11 تاریخ تھی تو ایک جیسا چھٹی پر چلے گئے اور وہ لسٹ کینسل ہو گئی. اب 26 تاریخ انہوں نے دے رکھی ہے القادر ٹرسٹ جسے کہتے ہیں یا ایک کاؤنٹر جسے کہتے ہیں. تو ہم نے جو ہے ہم تو آخری دم تک عدالتی جنگ بھی لڑتے رہے ہیں. عمران خان کی ایک بات میں بتا دوں کیونکہ ہم ہر ہفتے میں مہینے میں 2-3 مرتبہ جیل میں ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ وہ بالکل صحت مند ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے قید تنہائی سے کبھی اپنی شکایت نہیں کرتے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنی اذیت اور کتنی کرب انہیں دی گئی ہے. کئی ہفتے جو ہے بتی بند کر دی جاتی ہے. گرمی الامان اتنی گرمی ہے 45-48 ڈگری وہ سیلسیس جو وہاں کا عالم ہے 50 تک چلا جاتا ہے اور بجلی بند کر دیتے ہیں. اور کئی دن تک جو ہے وہ ملاقاتیں نہیں کرنے دیتے. عدالتوں کے احکامات کے باوجود نہیں مانتے ہیں. ایک 10x8x10 کی کوٹھی ہے جسے ڈیتھ سیل کہتے ہیں اس میں انہیں رکھا ہوا ہے. ایک میز ہے چھوٹی سی ایک کوٹھی ہے ایک بیڈ ہے. اب ایسی اذیت اور قرب میں قید تنہائی میں لیکن خان کیا کہتے ہیں خان نے کہا مجھے اس قید تنہائی میں 1000 گنا
ہزار گنا روحانی طور پر، ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر مجھے مضبوط کر دیا، ہزار گنا۔ اور اس نے کہا کہ نہ میں نے ڈیل کرنی ہے، نہ میں نے ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کی طرح ملک چھوڑ کر سرور محل یا کہیں باہر جانا ہے، میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے۔ میں عوام کو، آپ کو، عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا، بھلے مجھے سارے پاکستان کی جیلوں میں یہ ہے میرا عزم۔ اور یہ اس لیے وہ عمران خان جو ہے آپ کی یہ اگر بدلنا ایک منٹ میں اس کو پرائم منسٹر بھی بنا دیں گے اگر وہ سرنڈر کرتا ہے، جس طرح کے سابقہ ہمارے جو جتنی سیاسی اکابرین ہیں جو کرتے آئے ہیں۔ اور وہ تو ظاہر ہے کہ بڑا آسان ہے، آج کل پیپلز پارٹی ویسے ناراض ہے، ایم کیو ایم بھی ان سے ناراض ہے، تو ایک منٹ میں لگتا ہے کہ پولیشن کو گرا کر اور آپ کو پرائم منسٹر عمران خان کو پرائم منسٹر بنا دیں، کیونکہ نواز شریف کے بھی تو اسی طرح باجوہ نے جب جا کے لندن پلان اس کے ساتھ ایکسٹینشن پر اس نے کیا تو باجوہ کو اس نے شرائط یہ رکھی کہ میرے خلاف سارے کیسز ختم کرو گے، مجھے اسی طرح لے کے جاؤ گے، میری تاج پوشی ہوگی، مجھے اسی طرح عمران کو اندر کرو گے، اس کی پارٹی کو ختم کرو گے۔ یہ لندن پلان تھا، اور لندن پلان میں واپس آتے ہی نواز شریف صاحب کو جو عدالتی سزا یافتہ شخص ہے، جس کے وارنٹ پر پکچر نکلے ہوئے ہیں ریڈ میں، آپ سوچ سکتے ہیں اس کو امبیسڈر جو ہے ریڈ کارپٹ دے کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر بٹھاتا ہے، جسے گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے ڈیرا جیل میں ہونا چاہیے تھا، اسے ریڈ کارپٹ دے کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر جا کے چھوڑتا ہے، اور پھر بایو میٹرک مشین اسلام آباد ایئرپورٹ پر چل کے جاتی ہے نواز شریف کی استقبال کے لیے۔ یعنی ایک طرف تو بایو میٹرک مشین کا جو بایو میٹرک کرنے کے لیے عمران خان کو تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس بایو میٹرک کے کمرے سے گرفتار کیا جاتا ہے، جس کی پامالی عدالت کی تصدیق اس سے بڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے۔ ہم نے سوچا کہ اسپیکر کے خلاف اعجاز صادق کے خلاف ہم عدم اعتماد لائیں، اس لیے کہ وہ اپنے ہاؤس کی وہ عزت نہیں کروا سکتا، رات کی یعنی بتیاں بن کے رات کی تاریکی میں بوٹوں میں یہ پارلیمان کو پامال کرتے ہوئے ہمارے 10 ایم ایل اے کو گرفتار کرتی ہے بھوک میں جا کے پارلیمان کے اندر۔ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ پارلیمان کے تحفظ جو ہے ہوتا ہے، پارلیمان نہیں انٹائر اسٹیٹ آف پاکستان، لیکن یہ اسٹیٹ سے بھی بڑے ہو گئے ہیں بوٹوں والے کہ انہوں نے کیا۔ وہ پھر پریویلیج موشن ہوا، ایک کمیٹی بنی، وہ آج تک پتہ ہی نہیں۔ تو ایسی فسقائیت میں یہ کہنا کہ شہباز شریف کی حکومت ہے، یہ بالکل صحیح کہا ہے۔ کوئی سویلین رول نہیں ہے، 26 نے اپنی غلامی میں لے لی، آئین کا انحطاط ہو چکا، آئین کا قتل ہو چکا۔ میں تو حیران ہوں کہ بھٹو کی روح تلک رہی ہوگی جب بلاول جو ہے بھاگ رہا تھا 26ویں ترمیم کروانے کے لیے اور لوگوں کو لیور کر رہا تھا، اور جس طریقے سے کریڈٹ لے رہا تھا 26ویں ترمیم کا۔ یعنی آپ نے ایک ستون جو ہے، 3 ستون ہے ہمارے آئین کے، ایک ستون کو آپ نے تابع کر دیا ایگزیکٹو کو، آپ نے انصاف کے ایوانوں کو منہدم کر کے رکھ دیا۔ اب وہ نہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ مانتے، نہ ہائی کورٹ کا فیصلہ مانتے۔ اب یہ دیکھیے اس سے زیادہ بدنما داغ سپریم کورٹ پر ہو نہیں سکتا جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ سویلینز کو ملٹری فورس ٹرائل کر سکتی ہیں۔ یہ ریورس ہوا ہے، اور یہ 26ویں ترمیم کا پاوداش ہے۔ راجہ سکندر ریٹائر ہو چکا ہے،
जनवरी में रिटायर हो चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, 26वीं तरमीम की वजह से वो बैठा हुआ है अभी, और वो इसलिए बैठा रहेगा कि उसमें उन्होंने 26वीं तरमीम में डाल दिया कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको टेक ओवर नहीं करता तब तक वो पुराना कायम और कायम रहेगा। ना नॉर्मल टेर होगा, ना राधा नाचेगी, ना इत्तेफाक होगा, उसको मिलेगा पहले मेंबर, और उसमें नामों पर इत्तेफाक ही नहीं होगा। तो जब इत्तेफाक नहीं होगा ऑपोजिशन के और गवर्नमेंट के दरमियान, तो वो बैठा हुआ राजा वो तो उनको सूट करते हैं। इससे ज्यादा कौन जो है बेईमान होकर उनकी ताबेदारी और गुलामी कर सकते हैं। सो ऐसे में मैं नहीं समझता कि ऐसे में जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में उसको जमहूरियत कहें या उसको रूल ऑफ लॉ कहें या उसको आइन पास की पासदारी कहें। लेकिन जिस तरह अभी बर्की साहब ने कहा, ये ही तरीका है हमारा। अदालती तो हम लड़ ही रहे हैं, इमरान खान कोई डील करने को तैयार नहीं है, ना वो करेगा, उसको अपनी बिल्कुल वो जरूरत नहीं है। वो कहता है पहली जो 2, 2.5, 3 साल है हो रहा है। देखिए बेचारी शी अबाउट 80 years और कैंसर की पेशेंट है, उसका क्या वो ठीक है, नवाज शरीफ को उसने आया है इसलिए उसे सजा दी जा रही। शाहरुख कुरैशी मूवी फिल्म में आ रहे थे, हाथ का उसे मैं गया हूँ 2 दफा मिलने के लिए, लोग मुझे नहीं मिलने दिया। इजाज चौधरी की मैंने बेल करवाई है सुप्रीम कोर्ट से, मैं मिलने गया हूँ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट नहीं मिलने दिया। तो इस तरह से ये टॉर्चर दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह के लाठी में आवाज है। अल्लाह का देर जरूर हो सकती है, देर नहीं। हम अभी भी पूरी उम्मीद है और पूरा है इंशाअल्लाह। मुझे इंचार्ज बनाया उन्होंने पंजाब का, हम वहां जाके बिल्कुल सही कहा कि जब तक आप उनको मोबिलाइज नहीं करेंगे। लेकिन खौफ इतना तारी कर दिया है 26 नवंबर में, कभी गोलियां भी सुनी नहीं, कभी किसी की फौज अपने उसने गोलियां मारी, कभी दुनिया में ये ऐसा होता है कि पुरअमन के शहरियों पर जो हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे इस्लामाबाद में, वहां खून की होली खेली गई, वो मैंने इस तरह से कर रखा है, कोर्ट सेशन के बाद पेंडिंग है। देखते हैं उसको शहबाज शरीफ को सजाए मौत होती है, मौसम नकवी को होती है, जो आईजी है उनको होती है कि नहीं होती है। चलते हैं, कल तारीख धारा जो है वो चलता रहेगा। ये तो अप एंड डाउन लाते हैं। आप खुद में रहिएगा कि पीटीआई की आपकी पाकिस्तान की तंजीम हो या वो कलाम हो, हमारे या आपके कार्य हो या टाइगर और टाइगर हो, वो पूरी तनदेही से बिल्कुल पहले ही उनकी प्रायोरिटी है इमरान को छुड़वाया जाए। हर वो काम हम कर चुके हैं सिवाय इसके जेल पे हमला करना। अब जाहिर है कि वो रियासत को तो इस तरह से आप से ये तो हमें कान में भी कहा है कि पुरअमन रहना है, और पुरअमन वो जबान समझते नहीं है। आपका प्रेशर पड़ेगा ओवरसीज पाकिस्तानी का, तो यकीनन मैं समझता हूँ इससे फर्क पड़ेगा। तो आपसे तो यही है बल्कि साहब, आपसे और आपके तवज्जुह से सारे जो पाकिस्तानी हमारी डायस्पोरा ने, इन्होंने पहले ही बहुत काम किया है, पहले ही हम इनके मुतरफ हैं और मुतक़िद हैं कि इनकी काविशें इनकी जो है इंशाअल्लाह रंग लाएंगी। हम बिल्कुल आपको मायूस नहीं करेंगे। पाकिस्तान में जितना हमसे हुक्म बन रहा है हम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। अब मोबिलाइज भी करेंगे, ऑर्गेनाइज भी करेंगे, जेलें भी भरेंगे। अब जो रिहाई इमरान रिहाई जो कमेटी बनाई है, हमने तो कहा है कफन पहनेंगे 2 लाख औरत और 4 लाख मर्द जो है कफन पोश होकर तो आते हैं जाके एक परेड करें। बाकी ये तरीके हैं जो हम इंशाल्लाह अपनाएंगे। और अगर दुनिया में ऐसे हो सकता है, यहाँ मार्टिन लूथर किंग का आपने देखा जिस तरह से इनकलाब आया था, या महात्मा गांधी ने इस तरह से जो है भूख हड़ताल करके और लाठी इसको डगोरी लेकर एक उसने किया था, और नमक का जो है वो उसने की। तो मैं समझता हूँ कि पुरअमन तरीके से भी आप ये अपना ऑब्जेक्टिव ऑब्टेन कर सकते हैं। ये फिक्राइए कि इंशाअल्लाह
اس کا کوئی معلوم تو ہوتا نہیں ہے. اور یہ پہلی دفعہ پھر یہ فاصلہ جو ہے فوج کے اور عوام کے درمیان پھر کوئی قید پر آ گیا. اس طرح میں نے کہا تھا تاریخ سے سبق سیکھو. جب یہ نفرت کی دیوار آتی ہے تو پھر کبھی بھی دنیا میں کہیں بھی فوج جو ہے وہ عوام کی تائید اور ان کی حمایت اور ان کی معاونت کے بغیر نہ جنگ لڑ سکتی ہے نہ جنگ جیت سکتی ہے. تو انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا. ہم پھر سے انشاءاللہ پرعزم ہے اور انشاءاللہ پرعزم رہیں گے. پاکستان